میری پوری گفتگو کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اشتعال انگیزی، کوئی ابھارنا، کوئی یہ وہ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. ہاں کچھ سیاسی چیزیں، کچھ بصیرت کی چیزیں، کچھ فائدے کی چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ پوری گفتگو کے گواہ رہیے گا. اس میں کسی قسم کا کوئی نقص اگر کہیں نظر آئے تو مجھے آپ آگاہ کیجیے گا. یہ جو ڈالر ہے، ڈالر یہ عالمی سطح کی کرنسی کب سے مقرر ہوا ہے؟ میں نے یہ ساری تاریخ پڑھی. اللہ کی قسم آپ یقین جانیے صبح 4:30 بجے تک نیند نہیں آئی. 4:30 بجے تک اللہ کی قسم نیند نہیں آئی ہے پڑھ کے کہ 9:30 ہویا کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پتا کیا، آپ جو سیاسی ورکر ہی ہے نا اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھنا. یہ ممبر ہے اور میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں یہ مجموعی اعتبار سے کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں بات کروں اور آپ اس کو لے جائیں کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کرتا ہے. میں ہمارے لیڈر کے بارے میں، کسی کے لیڈر کے بارے میں بات نہیں کرتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں جو بات کر رہا ہوں یہ عالمی سطح کی تمہارے ساتھ بات کرنے لگا. ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ، انسانیت اس وقت معاشی حالات کے اعتبار سے جس کیفیت سے دوچار ہے، وہ کیفیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بھوک، افلاس، غربت، فقیری اور ناچاری کے ہر طرف جہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کو جالے لگے نظر آتے ہیں. ان حالات میں سب سے زیادہ گزر اوقات جن کے لیے مشکل ہوا وہ سب سے نچلا اور غریب درجہ اور طبقہ ہے، اور ان سے کچھ کم جو مشکل حالات پیش آئے ہیں وہ اس سے اوپر والا جو طبقہ ہے جسے متوسط طبقہ کہا جاتا ہے ان کو پیش آئے. امیر اپنی امیری کے اعتبار سے، سرمایہ دار، مالدار اور حکام بالا خاص طور پہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ حالات ان کے لیے پریشان کن نہیں ہیں. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ حالات ان کے لیے پریشان کن نہیں، اس لیے کہ جس قدر آسودہ حال اور مالی اعتبار سے خوشحالی کی کیفیت میں یہ ہیں، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں کہ نیچے والے بندے کا کیا حال ہو رہا ہے. چونکہ ضرورت عوام کی اپنی ہے، ضرورت عوام کی اپنی ہے. اب یہاں رزق کا انتظام ان کے لیے کیسے ہوگا، یہ مسئلہ حل کرنا بھی عوام کا اپنا مسئلہ ہے. آپ اگر ان حالات میں یہ سوچیں کہ ہمارے حکام اور زمام اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یہ عوام کے لیے کچھ کریں گے کہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ میرا جملہ یاد رکھنا ساری زندگی، کبھی آپ کو سمجھ آئے گا. جن لوگوں کے چندے کرنے کا یہ حال ہو کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو ایک ایک بندے سے 10-10 ارب روپیہ یہ وصول کریں چندے کے لیے. انڈس ہاسپٹل کا جو چیریٹی نظام ہے وہ سارا آپ دیکھیے، اس میں جو چندے کا اہتمام ہوا تھا، ایک بندہ کھڑا ہو کر 10 ارب روپے کا اعلان کر گیا، دوسرے نے کہا بلینک چیک دیتا ہوں، جو وزیر اعظم صاحب لکھنا چاہیں وہ اس پر لکھ لیں، صرف انڈس ہاسپٹل چلانے کے لیے. بند تو پہلے گیا، وہ تیار ہے، صرف اس کو چلانے کے لیے اتنا میں خطیر رقم دیتا ہوں، 5 سال میں اپنی رقم پوری کروں گا. جس حالات سے، جن حالات سے اس وقت غربت فقیری کے اعتبار سے عوام نبرد آزما ہے، اس وقت اس مسئلے کو حل کرنا عوام کی اپنی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے میرا ریکارڈ ہے 7-8 سال کا، میں نے آج تک کبھی ایسے موضوع پر جمعہ نہیں پڑھایا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کئی آپ شکوہ بھی کرتے ہیں، کئی پوچھتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے لیکن پوچھتے ضرور ہیں کہ جی آپ اس موضوع پر بات نہیں کرتے. لیکن ہماری اپنی ایک بصیرت ہے. میں آج آپ کے سامنے اسی بصیرت کے لحاظ سے بات کرنے کے لیے 8 سالہ ریکارڈ کے بعد بیٹھا ہوں. اب آپ ہماری بھی تھوڑی سی سنیے، سمجھ میں آئے تو اس کو سمجھیے اور آگے پہنچائیے، تاکہ یہ بات آگے پہنچے گی، شاید ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کسی اعتبار سے فائدہ ہو جائے. میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں پر تقسیم کر رہا ہوں. ایک حصہ عوام کے لیے ہے اور دوسرا حصہ عوام کے لیے نہیں ہے تو حکام کے لیے، لیکن سمجھنا اس کا بھی عوام کے لیے ہی ضروری ہے. عوام کو سمجھ آئے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید اوپر تک اس کی کو گھن گرج پہنچے گی. میری پوری گفتگو کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اشتعال انگیزی، کوئی ابھارنا، کوئی یہ وہ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی.
ہاں کچھ سیاسی چیزیں، کچھ بصیرت کی چیزیں، کچھ فائدے کی چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ پوری گفتگو کے گواہ رہیے گا. اس میں کسی قسم کا کوئی نقص اگر کہیں نظر آئے تو مجھے آپ آگاہ کیجیے گا. پہلا جملہ میں کئی حصوں میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں، ویسے دو بنیادی حصے ہیں میری گفتگو کے. پہلا آپ کے لیے ہے، اسی کو سمجھیے لیکن اختصار کے ساتھ. جن حالات سے اس وقت عوام گزر رہے ہیں، جو کیفیت گزر رہی ہے، آپ یہ جملہ یاد کر لیں میرا. آپ کے رزق کی ضمانت اس وقت جو ہے وہ ویسے تو ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر آن ہر لحظہ نہ کسی حاکم وقت پر ہے، نہ حکمران پر ہے، نہ ایم بی اے پر ہے، نہ ایم این اے پر ہے، نہ ناظم علاقہ پر ہے، نہ کونسلر پر ہے، نہ وائس کونسلر پر، وائس ناظم جو بھی ہوتی ہیں سیٹیں، یہ کسی پر نہیں ہے. آپ اس وقت یہ یقین کر لیں کہ آپ کو اگر رزق اس زمانے میں خاص الخاص اگر ملنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات پر توکل کرنے سے ملنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ویسے ہر حال میں بندے کا توکل اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، لیکن عوام کا ذہن چونکہ بن جاتا ہے کہ یہ سرکاری نظام ہے، سرکاری اعتبار سے اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا. چھوڑیے ان سب باتوں کو، آپ توجہ کیجئے اس ذات کی طرف جو اللہ رب العالمین جل وعلا، یعنی جس نے ساری کائنات کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا. میں کچھ چیزیں آپ کے لیے تاکہ آپ کا توکل اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر مزید مضبوط ہو جائے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں اللہ فرماتا ہے اس سب کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے استقرار کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور جہاں ودیعت کیا گیا اس جگہ کو بھی جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر شے کتاب مبین میں واضح کر دی گئی ہے. یعنی یہ توجہ دلائی ہے اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف کہ تمہاری توجہ رزق کے اعتبار سے ہر اعتبار ہماری ذات پر ہونی چاہیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی وضاحت میں حدیث لائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو مالک، ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، قبیلہ اشعری قبیلے کے کچھ افراد تھے. یہ ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف آئے نا، جس وقت مدینہ منورہ کی طرف بڑھے. رستے میں ان کا زاد راہ ختم ہوا تو ایک بندے کو منتخب کر کے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عالی خدمت میں اور وہاں جا کے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ زاد راہ ہمارا ختم ہو گیا. بندے پیچھے بیٹھے ہیں، حضور روٹی عنایت فرمائیے، کچھ کھانے کے لیے دیجیے. وہ بندہ جس کو منتخب کیا تھا وہ سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا، جماعت پیچھے بیٹھی ہے. جس وقت وہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ قریب پہنچا نا سرکار کے حجرے کے، تو ایسے سمجھیے کہ ہاتھ اٹھایا دستک دینے کے لیے. اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صدا آئی، آواز آئی. سرکار قرآن عزیز کا یہ مقام تلاوت فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. یہ آیہ مبارکہ وہ آیا ہے روٹی مانگنے کے لیے. سرکار اندر یہی آیہ مبارکہ تلاوت فرما رہے ہیں. امام قرطبی اس حدیث کو لائے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں. اچھا اس نے دستک نہیں دی، اس بندے نے. وہ خدا کا بندہ اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے یارا اللہ دیا بندیا کمال ہو گئی. کیا اشعری قبیلے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں اتنے گئے گزرے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جانوروں کو تو رزق دے گا، ان اشعریوں کو رزق نہیں دے گا. مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ سرکار کے دروازے سے مانگنے کے لیے کون سا کوئی حرج ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن توکل کیا، اور یہ توکل یہی لے کرنا. یہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے واپس لوٹ گیا، واپس ہوا. جا وہاں جہاں جماعت بیٹھی ہے نا وہاں جا کر کہتا ہے بھائی مبارک ہو، تمہیں خوش ہو جاؤ، تمہاری مدد آ رہی ہے ابھی بس. یہ زومانہ جملہ تھا، یہ زومانہ جملہ تھا. سننے والے یہ سمجھے سرکار سے بات کر آیا ہے، نبی علیہ السلام ابھی کوئی اور وفد بھیجیں گے، کوئی جماعت آئے گی وہ ہمیں کھانا دے جائے گی. سننے والے یہ سمجھے، لیکن یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ تمہاری مدد آنے والی ہے. مطلب یہ کہ جس کے ذمہ کرم پر تمہارا رزق ہے نا وہ خود ہی ابھی تمہارے رزق کا اہتمام کر دے گا. اس کے کہنے کا معنی یہ تھا. اچھا کو تھوڑی دیر گزری، انتظار کیا، دو بندے آئے، تھال انہوں نے پکڑا ہوا، اس میں کو گوشت ہے، 7 روٹیاں ان کے آگے رکھا. انہوں نے دبا کے کھایا، یعنی جتنی حاجت تھی کھا لیا. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے نا تو آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یار کھانا تے بچ گیا ہے،
اس لیے کہ جتنی ہماری ضرورت تھی ہم نے استعمال کر لیا، اب یہ ہماری ضرورت کا نہیں، تو اپنے میں سے کو 2 بندے ایسے مقرر کرو یہ کھانا اٹھائیں اور واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں اور جا کے عرض کریں یا رسول اللہ ہم نے اپنی حاجت کا لے لیا، جتنی ہمیں ضرورت تھی یہ کسی اور ضرورت مند کو حضور آپ عنایت فرما دیجیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھائی کریں۔ اچھا انہوں نے تھال اٹھایا، اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کے سامنے رکھا اور عرض کیا، یہ جملہ دیکھیے گا، کہا یا رسول اللہ کی قسم آج سے پہلے اتنا زیادہ کھانا اور جتنا پاکیزہ کھانا یہ تھا حضور آپ نے بھیجا، یا رسول اللہ اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ کھانا آج تک ہم نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، جتنا آپ نے ہمیں عنایت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو تمہارے لیے کھانا بھیجا ہی کوئی نہیں۔ اس کے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بندہ آیا تھا آپ کے دروازے پر دستک دے کے آپ نے وفد بھیجا، وہ کھانا لے کر گیا ہے، ہم نے کھایا ہے، جو ہماری ضرورت سے اضافی تھا تو وہ ہم آپ کی بارگاہ میں لے آئے۔ فرمایا میں نے کھانا نہیں بھیجا۔ اس کے یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا بندہ بلاؤ، وہ جو تمہاری طرف سے آیا تھا اس کو بلاؤ۔ اس بندے کو حاضر کیا گیا، سارا معاجرہ اس نے سنایا، یا رسول اللہ میں لینے تو کھانا ہی آیا تھا، دروازے پر دستک دینے لگا، آپ نے آیا مبارکہ پڑھی، میں اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ یا رسول اللہ یہ کھانا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے عنایت فرمایا ہے، میں نے ان کو کہا تھا تمہارے لیے مدد آ جائے گی، یہ سمجھے آپ کی طرف سے آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے فضل سے بھیجا تھا، یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ختم فرمایا، یہ بات فرمایا ذالک شیء، فرمایا یہ وہ رزق ہے، یہ وہ شے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص الخاص تمہارے لیے عطا فرمایا ہے۔ بات ختم ہو گئی، حدیث مبارکہ مکمل۔ لیکن آیہ مبارکہ اور حدیث آپ کو تسلی دے گئی ہے کہ یہ یاد رکھنا، خالی بھی ہو جاؤ نا، سفر جو ہے وہ جاری ہے، زاد راہ ختم ہو جائے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، صحرا میں بیٹھ کر بھی اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذمہ ہے تمہارا رزق، مالک صحرا میں بھی تمہیں تمہارا رزق وہیں پر عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی تم نے پریشان نہیں ہونا۔ میرا ڈائلوگ عمران خان والا نہیں سمجھنا، سمجھ آ رہی کہ پریشان نہیں ہونا، تم نے گھبرانا نہیں، بس اودا گھبرانا اور ہے، اس لیے کہ وہ اور قسم، وہ اپنی ذات پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہے، میں اپنی ذات پر یا آپ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو تعلیم دے رہا ہوں کہ رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اللہ رب العالمین جل وعلا تم پر بھوک نہیں آنے دے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مقام پر لائے، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کہا من این تاکل، روٹی کی تو کھاندے ہو؟ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی فرمانے کہ سبحان اللہ واللہ اکبر، کمال ہو گئی، یہ کوئی سوال ہے تیرے کرنے والا؟ فرمایا یاد رکھ اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین جل وعلا یہ زمین پر چلنے والا جو آوارہ کتا ہوتا ہے اس کو بھی رزق دے دیتا ہے جس کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو کیا ابو اسید کی حیثیت کوئی نہیں رب کی بارگاہ میں کہ رب زمین پر چلنے والے آوارہ جانوروں کو رزق دے دیتا ہے، مجھے رزق کوئی نہیں دے گا؟ اللہ کی ذات پر توکل۔ حضرت حاتم الاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم الاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہت بڑا اپنے زمانے کا ولی، آپ سے بھی کسی بندے نے بعین ہی یہی سوال پوچھا، من این تاکلوا، حضرت جی روٹی کی تو کھاندے ہو، کاروبار تو آپ کا نظر کوئی نہیں آتا، تجارت کوئی نہیں تم کرتے، خانقاہ پر رہتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، یہ درویشوں کو تعلیم دیتے ہو، بس یہی کام ہے تمہارا، تو کام کاج تو ہے کوئی نہیں، نہ تمہاری کوئی دکان ہے، نہ تمہارا کوئی جنرل سٹور ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، تو روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ من عند اللہ، اللہ سے آتی ہے۔ فرمایا روٹی اللہ دیتا ہے، روٹی اللہ دیتا ہے۔ وہ کوئی سوال کرنے والا بھی کوئی بڑا ڈھڈا آدمی سی، اس نے کہا کہ کیا مطلب روٹی اللہ دیتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا آسمان سے تمہارے لیے جو ہے وہ درہم اور دینار نازل کرتا ہے؟ کیا کوئی گتھلی آتی ہے ایسی جو تمہیں آسمان سے اس میں درہم ہوتے ہیں، کوئی سونے کی اشرفیاں، کوئی چاندی کی اشرفیاں آتی ہیں اس میں؟ فرمایا کمال ہو گئی بھئی تیرے سوال کی بھی، یہ یاد رکھ۔ فرمایا اللہ کے بندے یہ ساری زندگی یاد رکھنا، آسمان کا مالک بھی اللہ ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ رزق صرف آسمان سے آتا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ رزق صرف آسمان سے آتا ہے؟ فرمایا بندہ خدا یہ یاد رکھ، اللہ کے ولی کی نصیحت ہے تجھے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے، آسمان کا مالک بھی اللہ، اگر میرا رزق کبھی آسمان سے بند ہو گیا تو فکر نہ کر، میرا رب زمین سے میرے لیے رزق مجھے عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے فضل پر لے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جملہ میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا، حکمران پر اعتبار نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پر اعتماد رکھنا ہے، مالک پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ یقین جانیے، یہ حالات ہوئے نا تو ان پتہ ہے
بھئی مولویوں کا نظام یہ جتنا چلتا ہے، میرے ابا جی میں کہتے سن تو نکاح پڑھان تو نہیں جاندا، ختم پڑھن تو نہیں جاندا، تے جنازے اج بھی تن فون کر کر کے بلانے پیندے نے، اے تیرا عجیب تیرا سسٹم ہے بے مولویاں والا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عجیب تیری کو خودداری ہے، ایسا نہ تو نہیں ہوندا۔ جب میں پڑھ کے فارغ ہوا نا تو میرے ابا جی نے مجھے یہ بات کہی، مجھے کہنے لگے کہ اللہ دے بندیا کو ختم درود کو اس طرح دے معاملات کو جایا کر، ایک تے پہچان بھی ہوندی ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا میں نے نا اپنے ابا جی کی بات پہ آج تک کبھی یہ نہیں کہا نہیں یہ نہیں کہا نہیں کہا، سن لیتا ہوں جو ان کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کرنا ہے نہیں کرنا وہ ایک بات کی بات ہے۔ ہن اے نہ تسی کہنا بڑے نافرمان آدمی ہے تو ابا جی دی گل سن کے بھی نہیں مندا، سمجھ آ رہی کہ وہ خودداری نام کی چیز بھی تو ہوتی ہے نا، بھی قدرتی طور پہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے اندر، اور تواڈے فتوی بھی تے لے دین نا، پھر تسی ان کو کہ بڑا نافرمان آدمی، اے تے گل مطلب ہے وہی کہ ادھروں سن ادھروں ہی کاٹ دینا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا بہرحال شروع سے ایک خودداری رکھی، بھئی نیرا ختم پڑھنے والا مولوی نہیں بننا، ممبر تے بیٹھ گئے ہیں نا ہن، اب اللہ رب العالمین جل وعلا ممبر پر لے آیا ہے، سر کے برابر آ گئے ہیں، اب تو سر کے برابر آ گئے جناب والا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا عزت دے گا، ضروری کوئی نہیں، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ، رزق آ جائے گا۔ اچھا اب یہ جب حالات ہوئے نا کو 5-6 مہینے میں جس وقت جناب والا، اب آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں سفر کرتے ہیں، پروگراموں پر بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے بندے یہاں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ رہنے والے شاگرد بھی ہیں، ساتھ جانے والے نعیم صاحب بیٹھے ہیں، آپ یقین جانیے آج تک ہماری زبان گنگ ہے، آج تک گنگ ہے، میاں والی تک سفر کر کے آئے ہیں، میاں والی تک پنجاب کا آخری علاقہ، لیکن آج تک کبھی زبان کھول کر یہ نہیں کہا بے میرے آن جان کا کرایہ بھی تو دینا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ بندے بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، خود ساتھ جانے والے ساتھ رہنے والے کبھی نہیں کیا، اور نیرا یہ نہیں کہ اپنوں کے ساتھ جو جانتے ہیں ان کے ساتھ نہیں، نا جہاں بھی ہوا پروگرام جب ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے تو پھر کوئی فکر نہیں، مالک رزق خود عطا فرمائے گا، کوئی فکر نہیں۔ اچھا ویسے ہوتا ہے نا، انسان ہے ہم بھی، اور دل میں آ گیا یہ 5-6 مہینے میں جس وقت کو 2-4 مرتبہ ڈالر اوپر گیا تو دل میں خیال آیا یار حالات بڑے مشکل ہو گئے، اب یہ سروائیو کرنا کیسے چلے گا، کیسے آگے زمانے کے ساتھ چلیں گے؟ بس ظاہر ہے آخر ایک محدود شے ہے، دیکھیں عالم ہے نا، تو عالم کی عزت بھی آپ کو معلوم ہے جیسی ہوتی ہے، تو آپ ہمارے ہاں تو حالات ایسے ہو گئے، میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا چلو کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں میراثی کے لیے اتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس عوام کے پاس اتنا پیسہ ہے میراثی کو دینے کے لیے کہ اگر قوالی نائٹ کروانی ہو نا تو 4 لاکھ روپے آپ ایک بندے کو دے دیتے ہیں 3 گھنٹی قوالی کرنے کا، آپ دینے کے لیے تیار ہیں، 4 گھنٹے مراسیوں کو دینے کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن مثال کے طور پہ وہ بندہ جو آپ کے مصلے پر کھڑا ہوتا ہے، انتظامیہ سے الگ بات کر رہا ہوں میں، آپ سے بات کر رہا ہوں، انتظامیہ سے نہیں، اے نہیں سمجھنا بھائی انتظامیہ نال گل کر رہے نا، انتظامیہ سے بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بات آپ کی ہے جو پورا مہینہ یہاں کھڑے ہو کر آپ کی پنجگانہ اذانوں کا بھی اور نمازوں کا بھی خیال رکھتا ہے، منٹ 5 بھی اوپر نہیں ہونے دیتا، آپ یقین جانیے اس کو دیتے ہوئے بڑی جھجک ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت موبائل سوشل میڈیا نکالیے، آئے دن کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی مراسی کی فوٹو سامنے آئی ہوتی ہے، 1000 والے نوٹ، 500 والے نوٹ ڈالر مراسیوں کے اوپر لٹائے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا، مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف اتنی بات بتاؤ، اگر تمہارا جو سرمایہ ہے، تمہارا مال جو ہے یہ مراسیوں پر اس طرح خرچ ہونے لگے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے آخر تم بھی صاحب اولاد ہو، صرف اتنی بات بتاؤ، تمہارا بچہ جو ہے وہ آگے چل کے عالم مولوی مسجد کا امام بننا پسند کرے گا یا مراسی بننا پسند کرے گا؟ بھئی جہاں سے پیسے ملنے ہیں، یہ فطری بات ہے نا، ایک ذہن بن گیا کہ جناب ادھر پیسہ چوکھا ہے، وہ بچپن سے ہی گلا سنوارنے کی کوشش کرے گا اور وہ مضامین آگے رکھے گا، اس کے بعد شروع ہو جائے گا، کیوں؟ اس کو پتا ہے میں قوم خرچی ادھر کر دی۔ یہ تو 4 لاکھ بڑی دور کی بات ہے، بڑے دور کی بات ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ پچھلے دنوں میں نے پڑھ رہا، یہ ہمارے پاکستان کا معروف گلوکار 2، ایک جناب کو نام اس کا عاطف اسلم اور دوسرا نام اس کا راحت فتح علی خان، نصرت فتح علی خان کا شاگرد، یہ ایک رات کنسرٹ کرنے کا انہوں نے 2 کروڑ روپیہ وصول کیا، یہ اخباری رپورٹیں ہیں۔ میں توڑے کو پوچھ رہے ہیں صرف اتنی گال میں دسو تو ہم مراسیوں کو دنیا سے اتنا پیسہ ہے، بے بعد میں جس وقت قوم شکوہ کرتی ہے کہ ہم لٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو کیا یہ حق بنتا ہے بھلا؟ نعت خانوں کو دے کر آپ نے یہ مجھے مثال دیجئے خدا کی قسم، ایک خالد حسنین اللہ اس کی قبر پہ جنت کی راحتیں نازل فرمائے اور انوار نازل فرمائے، اس کی قبر منور ہو جائے، اس ایک نعت خان کے علاوہ کوئی بندہ آپ ایسا بتائیے جو نعت خان بھی ہے اور ساتھ کو مدرسہ بھی چلا رہا ہے، قرآن حدیث کی تعلیم دینے والا، داڑیاں ان کی پوری نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ داڑھی پوری کوئی نہیں،
لیکن خدا کی قسم یہ فقہا کا فتویٰ ہے، میں نے نعت خوانوں کو دیکھا اتنی اتنی داڑیاں ہیں اور لوگ جا کے ہاتھ چومتے ہیں. فقہائے کرام علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ فتویٰ موجود ہے، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا فاسق آدمی کا اگر کوئی جا کر ہاتھ چومے گا نا، اس کی تعظیم کرے گا تو اس کے بر اندیشہ ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. فاسق کی تعظیم کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ فاسق کی تعظیم کرے گا، فرمایا گویا اس نے اسلام ڈھانے میں اس فاسق کی مدد کی ہے. وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، شریعت کا غدار، آوارہ بے ایمان آدمی، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے بخیوں دیڑی جا رہا ہے اور یہ آگے چل کے تعظیم کر کے اس کو مصلی پر کھڑا کر رہا ہے یا اس کے ہاتھ چوم رہا ہے. ایسے فاسق لوگوں کی بھی تعظیم ہوتی ہے بھلا؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال وہ بہت سارے اسباب ہیں اس قوم کے زوال کے، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے، مثال کے طور پہ مدرسے کے بارے میں کسی کو آپ کہہ دیں کہ جناب والا مدرسہ بنانا ہے تو کوئی تھوڑا سا مہربانی کیجئے، کوئی ساتھ تعاون کیجئے، تو جناب والا آگے سے اتنی بات کہ حالات کون پتہ ہی ہے پھر کس طرح سے چل دے پہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے بیٹھے ستار صاحب مدرسہ چلان دیں، انہیں کو لو پوچھو کیا حالات نے. اچھا بہت ساری چیزیں، بہت سارے اسباب، چھوڑیے اس بات کو، لیکن آگے آئیے. ایک بات وہ اب میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. اب جب حالات ایسے ہمارے سامنے آئے، میں بات یہ کر رہا تھا، ذہن میں آیا کہ جناب والا یہ سرکل کیسے چلے گا، یہ آگے کیسے بڑھیں گے. میں مدرسے بیٹھا، مشکات کی کلاس پڑھانے لگا، حدیث مبارکہ کی. کو 70-80 طالب علم میرے سامنے بیٹھے تھے. میں کتاب البیوع پڑھا رہا تھا، خرید و فروخت کا بیان، اسلامی اصول جو ہیں، یہ نظام اقتصادیات جتنا ہمارا اسلامی، وہ پڑھا رہا تھا. مشکات شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے. ایک حدیث پاک میرے سامنے آئی. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کا اتنا اثر دیا. اللہ کی قسم آپ یقین جانیے، معاملہ جہاں کا تہاں پہنچ جائے، اب ایسا لگتا ہے جیسے فکر ہی کوئی نہیں رہ گئی. اور میں موقع تلاش کر رہا تھا کب کوئی جمعہ ایسا آئے جس میں یہ حدیث تمہارے سامنے پڑھوں، تمہارے لیے تسلی کا سامان ہو جائے. بس یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یہ ذرا غور سے سنیے گا، نبی پاک حالات سامنے رکھیے اور اس حدیث مبارکہ کو سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، حضور کا زمانہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کے زمانے میں اشیاء کے جو نرخ تھے نا، ریٹ یہ بڑھ گئے، مہنگائی ہو گئی. اب اس زمانے کے اندر تو ڈالر کا کوئی سسٹم نہیں تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے کوئی مہنگائی ہوتی. ظاہر ہے اس وقت جو کاروباری افراد ہوں گے وہی انہی کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہوگا. تو بعض صحابہ کرام اہل مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعر لنا، حضور اشیاء کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ کر دی گئی ہے، حضور آپ مہربانی فرمائیے کو ریٹ مقرر فرما دیجیے، کو حکومتی لسٹ کٹو یا رسول اللہ کو مہربانی فرماؤ. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب موضوع خشک ہے لیکن تسی جاگدے رہنا ہے تو آڑے واسطے ہی. سمجھ آئے اسی تے چل دے پہ ہیں، سانو چیزیں یاد نے، لیکن تسی ذرا جاگدے رہنا. ساحر لنا، یا رسول اللہ کوئی اشیاء کے ریٹ مقرر فرمائیے، نرخ مقرر کیجئے. جملہ سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ یاد رکھنا، اشیاء کا نرخ مقرر کرنا اور تنگی کرنا، یہ ایسی صورتحال بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے قبضہ اختیار میں ہے. اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے. ایک جملہ یہ، اور دوسرا جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تسلی کا سامان ہے. یہی معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا چاہا. فرمایا ساتھ یہ بھی یاد رکھنا، جس طرح اشیاء کا نرخ مقرر کرنا یہ اللہ کا ذمہ ہے، اسی طرح الباسط الرازق، رزق دینا بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ کشادگی کرنا بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. معنی سمجھ نہیں آیا آپ کو ابھی اس کا؟ معنی اس کا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ اشیاء کے ریٹ کہیں کے کہیں چلے جائیں نا تو تم نے فکر نہیں کرنی، اس لیے کہ اگر یہ تنگی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے آئی ہے تو حکمرانوں سے شکوے نہ کرتے رہنا. یہ تو ہیں ہی بے ایمان بے غیرت ہے سارے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان سے شکوے نہ کرتے رہنا. ہاں سر رکھنا اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرنا، مالک حقیقتاً تو ہر شے تیرے قبضہ اختیار میں ہے. مالک اگر یہ کیفیت ہماری بنی ہے تو اس میں تیرا ارادہ شامل ہے. اے اللہ جس طرح اس میں تیرا ارادہ شامل ہے، کشادگی کرنے والی ذات بھی تیری ہے، رزق کے دینے والی ذات بھی تیری ہے. میرے اللہ اس مہنگائی کے ایام میں مہربانی فرمانا، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا اس کے برابر رزق بھی تو ہی مجھے عطا فرمانا، رزق بھی تو ہی مجھے عطا فرمانا. یہ بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَأَرْجُو
ان القا ربی ولیس احد منکم یطلبنی بمظلمۃ بدم ولا مال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا میں اشیاء کے ریٹ مقرر نہیں کرتا اس لیے کہ میں تو یہی امید کرتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو بارگاہ حق میں جب حاضر ہو جاؤں تو کائنات میں سے میرا کوئی امتی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ میرے خون کا بدلہ کسی کے ذمہ ہے آپ مجھے لے کر دیجئے، یا رسول اللہ میرا مال کسی کے ذمہ ہے حضور آپ مجھے لے کر دیجئے. فرمایا نہ، میں یہ بدلے تمہیں قیامت کے دن میں نے نہیں تمہیں بارگاہ حق میں کھڑے ہو کر دینے، میرا یہ ارادہ نہیں ہے. ائمہ کرام اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں، فرمایا یہ یاد رکھنا، ایک تو ہے نا اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے آزمائش، وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، یہ تنگی اگر عوام کی طرف سے ہے، یہ غور سے سننا، آپ کاروباری افراد ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں یہ تنگی یعنی اشیاء کے ریٹ کو بڑھا دینا اگر عوام کی طرف سے ہے تو ساری زندگی یاد رکھنا اس کا نقصان جو ہے وہ مجموعی طور پر پوری قوم کو ہوگا، اس لیے کہ جس وقت آپ نے اشیاء کے ریٹ بڑھانے ہیں تو آپ کو کیا معلوم کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تجارت سے جو ہے ذہن کے ذہن پھر جائیں کہ کہیں میں تجارت کرتا ہی نہیں، میں یہ کام ہی چھوڑ رہا ہوں. جی آئی صاحب کتنے بندے ایسے ہیں جو یہ ارادے کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں. اگر مثال کے طور پہ تجارت کسی کا چھوڑنے کا ارادہ ہو جائے تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ تنگی تمہاری طرف سے ہوئی، اور یہ یاد رکھنا یہ جو تنگی تمہاری طرف سے ہوئی ہے، کوئی بندہ تجارت چھوڑ کے گیا ہے، یہ یاد رکھنا اتنے حصے کی قحط سالی تم نے اس بندے کے ذریعے سے مقرر کروائی ہے قوم پر. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اگر عوام کی طرف سے ہو تو پھر یہ اس کی مذمت ہے. عوام کی طرف سے یعنی عوام کی طرف سے نہیں ہے، ظاہر ہے اوپر سے آ رہا ہے دباؤ حکمرانوں کی طرف سے، تو تبھی یہ حالات بن رہے ہیں. خلاصہ اس پیراگراف کا جو آپ کے لیے تھا صرف اتنا ہے، یہ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اگر یہ حالات مشکل آئے ہیں تو بہت ساری غلطیاں خامیاں ہماری ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارادہ فرمایا ہے قوم کی آزمائش کا. لیکن آپ سے گزارش ہے، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پر توکل کرے اور مالک پر بھروسہ کر کے اسی کی ذات کی طرف توجہ کر کے عرض کریں یا اللہ یہ جو حالات آ گئے ہیں اس میں نبھانا جو ہے وہ تیری ہی ذات کی طرف سے ہے. مالک تو کرم نوازی فرمائے گا، تو رزق میں وسعت دے گا تو میرے اللہ اس آزمائش سے بھی ہم نکل ہی جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو ہے پہلا حصہ. لیکن اب دوسرا حصہ جو ہے یہ سمجھیے ہے تو حکمرانوں کے لیے لیکن سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. گرامی قدراتیں، کچھ عالمی قوانین ایسے ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ ہے تھوڑی سی سیاسی بصیرت جس کی طرف توجہ ہونا، عوام کی تو ہے ہی نہیں بالکل. میں ساری رات اللہ کی قسم مجھے نیند نہیں آئی، میں نے ایک بندے کی ذمہ داری لگائی، میں کہا اللہ دیا بندیا میں سو لگا، عشاء کے بعد کی بات ہے، میں نے اس کا میں کہا یار میں آرام کرنے لگا، تو میرا ایک کام صرف کرنا کہ صبح سے پہلے یعنی فجر سے پہلے ایک کام یہ کرنا کہ صرف اتنا جملہ مجھے بتا دو، یہ جملہ جو ہے نا میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، اس کی تحقیق کہیں سے نکال کر بتاؤ کہ یہ جو ڈالر ہے ڈالر یہ عالمی سطح کی کرنسی کب سے مقرر ہوا ہے. توجہ ہے تو سن رہے ہو؟ سمجھ آ جائے گی گل، تھوڑی جی ہل جل کرتے رہنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے نہ ہوئے تسی کو جو بالکل خشک گلاں ساڈے واسطے لایا یا کچھ اور نہیں لبیا تن ساڈے نال گلاں کرنے واسطے. کہا کہ یہ عالمی سطح کی کرنسی جو ہے وہ کب مقرر ہوا. بہرحال پتہ نہیں کیا بات ہی، کو 12:30 بجے کا ٹائم تھا جس وقت میں نے موبائل کھولا تو بندے نے میرا کام کر دیتا، انہیں میری مطلوبہ شے میں نکال دی. میں نے یہ ساری تاریخ پڑھی، اللہ کی قسم آپ یقین جانیے صبح 4:30 بجے تک نیند نہیں آئی. 4:30 بجے تک اللہ کی قسم نیند نہیں آئی ہے پڑھ کے کہ ساڈے نال ہویا کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پتہ کیا، آپ کو جو سیاسی ورکر ہی ہے نا اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھنا. یہ ممبر ہے اور میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں یہ مجموعی اعتبار سے کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں بات کروں اور آپ اس کو لے جائیں کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کرتا ہے. میں ہمارے لیڈر کے بارے میں کسی کے لیڈر کے بارے میں بات نہیں کرتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں جو بات کر رہا ہوں یہ عالمی سطح کی تمہارے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، اس کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سن لینا. ایک بات تو اول یہ یاد فرمائیے آپ کہ دین حق اسلام کبھی بھی حلال مال، دولت، سرمایہ داری، اسودہ حالی، خوشحالی اس کی مذمت نہیں کرتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب العالمین جل وعلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کبھی بھی امیری اور غنا، یہ جو آپ کی امیری غنا ہے نا، اللہ اور اس کا رسول کبھی اس کو فراموش نہیں کرتے، نظر انداز نہیں کرتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی حضور کا امتی اگر مالی اعتبار سے سٹرونگ ہو جائے حلال مال سے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ ہمیں یہ بات کو بری نہیں ہے. کیسے؟ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد اہل مدینہ کو معلوم ہوا کہ اس کی ایک لونڈی ہے، اس صحابی کی ایک لونڈی ہے، وہ بازار جاتی ہے
اس کے جانوروں کا دودھ لے کر وہاں دودھ بیچ کے آتی ہے اور جو پیسے ملتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا صحابی جو ہے یہ دودھ کی قیمت رکھ لیتا ہے۔ وہ باقی اصحاب اکٹھے ہوئے، انہوں نے اکٹھے ہو کر ان کو توجہ دلائی، انہوں نے کہا اللہ دے بندے کی ہو گیا اتبیع اللبن، خدا کے بندے تم نے دودھ بیچنا ہی شروع کر دیا، یہ کو بات ہے کرنے والے، عجیب بات ہے۔ اچھا اس پر جس وقت یہ بات ہوئی نا کہ تم دودھ بیچتے ہو اور پیسے وصول کرتے ہو، تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بالکل بیچتا ہوں، وما بأس بذالک، اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی کوئی حرام کام کرتا ہوں، کوئی حرام شے بیچتا ہوں، بدلے میں کوئی حرام شے وصول کرتا ہوں، اس میں منع والی بات کون سی ہے؟ ایک بات اگر یہ منع تم سمجھتے ہو کہ درم دینار وصول کرتا ہوں، سونا چاندی وصول کرتا ہوں، یہ اگر تم بری بات سمجھتے ہو تو سنو میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، حضور نے پیش گوئی فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس زمانے میں درہم اور دینار کے علاوہ کوئی شے بندے کو فائدہ نہیں دے گی، کرنسی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ درہم اور دینار کے بغیر کوئی شے بندے کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو برا نہیں جان رہے، یعنی اگر حضور کا امتی مالی اعتبار سے امیر ہو جائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو فراموش نہیں کرتے۔ ہاں شرط اتنی ہے مال حلال ہونا چاہیے۔ ائمہ کرام بزرگان دین نے مولویوں متوجہ کی تھا، انہوں نے یہ بات کہا اے علماء کی جماعت تجارت کیا کرو، کام کیا کرو، کمایا کرو، اس لیے کہ اگر یہ یاد رکھنا کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی دین کا خدمت گزار غریب اور محتاج ہو گیا عوام کا، تو یہ یاد رکھنا وہ سب سے پہلے دین بیچنا شروع کرے گا۔ یہ نعت خانہ دا حال دیکھ دے ہو نا تسی، ابھی میں نے آپ کو سنا ہے یہ نعت خانوں کا حال، یہ قوالی کرنے والوں کا حال، یہ سارے دین بیچ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قوالی سما کہاں سے شروع ہوا؟ ستار صاحب آپ چشتی آدمی ہیں، آپ بتائیے بزرگان دین کا جو سما تھا، بزرگوں کا جو سما اس میں اور آپ والے سما میں زمین اسمان کا فرق ہے۔ یہ جو قوالی نائٹ ہے اس میں اور خانقاہ چشتیوں پر جو سیال شریف میں یا مثال کے طور پہ گولڑا شریف کے اندر جو قوالی ہو رہی ہے زمین اسمان کا، اس میں فرق ہے۔ اس میں پڑھنے والا اہل ہے، سننے والا اہل ہے، وہ کیفیت ہے، کلام جو پڑھا جا رہا ہے وہ حرام جملوں پر مشتمل نہیں ہے، اس کی بات الگ ہے۔ اور یہ جو قوالی یہاں پر پڑھی جا رہی ہے یعنی کش لگ رہے ہیں، خواتین جو ہیں وہ بے پردہ وہ سامنے بیٹھی ہیں، مرد و زن کے اختلاط ہے، یہ اس اجتماع میں اور اس اجتماع میں بڑا فرق ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن ہے تے رات فتح علی بھی ہے، پاویں تے یہ جڑا مرضی قوال ہے، پاویں وہ کی ناجی ہو جس کے ہاں نشان ہے جی مولوی فیروز عارف فیروز گولڑا شریف کا پڑھتا تھا، یہاں سے آگے نکلا عارف فیروز بھی اگر پڑھنے والا ہے تو جناب والا دین ہی بیچ رہا ہے نا، اور کیا کر رہا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ائمہ کرام بزرگوں نے یہی بات فرمایا علماء کی جماعت تجارت کرنا، اس لیے کہ اگر تم تجارت نہیں کرو گے اور عوام کی طرف سے تمہارے لیے تنگی ہو گئی، کوئی رزق کا مسئلہ آ گیا، تم عوام کے محتاج ہو گئے، تو سب سے پہلے یہ بندہ جو بیچے گا نا وہ خدا کا دین ہی ہوگا، رب کا دین بیچے گا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا، دین بک رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں نا یہ کچھ درم دینار تھے اور آپ ان کو نا الٹ پلٹ رہے تھے، کو درم دینار کو لے کر نا ایسے الٹ پلٹ رہے ہیں اور سامنے شاگرد بیٹھے ہیں اور وہ حیرانگی اور ساڈا استاد بڑا امیر ہے۔ تو فرمایا کہ بندہ خدا یاد رکھنا، تعجب نہیں کرنا کہ اللہ نے یہ مال دیا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ مال نہ ہوتا، جملہ سننا ذرا، فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ مال نہ ہوتا تو بنو عباس کے عباسی حکمران جتنے ہیں سفیان ثوری جیسے عالم فاضل کو اپنے ہاتھ کا رومال بنا کے محل صاف کرتے اور محل صاف کرنے کے بعد کسی کوڑے دان میں پھینک دیتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ یاد رکھنا، دین کبھی بھی آپ اسودہ حال خوشحال ہو جائیں، دین کبھی ناپسند نہیں کرتا اس بات، دین اچھا سمجھتا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ مقدمے ہیں میرے، نتیجے نکالوں گا آگے چال کے۔ ایک گزارش آپ کے زوال کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جب حکمران کا انتخاب کرتے ہیں، آج تک آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس میں مسلمان حکمران ہونے کے ناطے یہ مسلمانوں کا حکمران ہو رہا ہے، مسلمانوں کا حکمران ہونے کی شرائط بھی اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ شرط اگر ہے تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کو اپنا حکمران منتخب کرو۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے ایسا بندہ منتخب کر لیا ہے جس میں کم از کم اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں ان کے مفاد میں کوئی فیصلہ ہی اچھی طرح کر سکے، وہ اوپر کا محتاج ہے، بات اوپر سے کوئی حکم نامہ آئے گا پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ اتنا مجمع بیٹھے ہیں، 500,000 بندہ ہے، خدا کی قسم یہاں سے لے کر اوپر تک جتنے بندے بیٹھے ہیں آپ سارے مسلمان ہیں، مجھے صرف اتنی بات آپ بتائیے، آپ نے جو ووٹ ڈالنا جا کے صرف اتنی بات بتائیے، مسلمانوں کے حکمران ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں، وہ شرطیں بتائیے کون کون سی ہیں؟
اینے بندے بیٹھے ہو, بزرگ آدمی ہو, سارے داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں, بزرگ ہو گئے ہو, جوان بھی ہو, پڑھے ہوئے بھی ہو, کاروباری بھی ہو, سارا کچھ ہو, مالدار بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہاں سے لے کے پہلی صف سے لے کے وہ آخر تک جو ہے کوئی ایک بندہ اٹھ کے ایسا بتائے کہ مسلمان حکمران کی اسلامی شرائط کون سی ہیں جس کے اوپر انتخاب کیا جائے گا کہ امیر المؤمنین کون بندہ ہوگا. کوئی چکر نہیں, نہ کبھی یہ سوچا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, ائمہ کرام بزرگان دین, مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, ان سب کے بعد جو شرائط اہل اسلام کے لیے مقرر کی ہے کہ اپنا حکمران منتخب کرنے کے لیے تم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو آگے لانا ہے. وہ شرائط کیا کیا ہیں؟ حضرت امام ابن نجیم الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاشباح والنظائر میں لائے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اضافی شرائط ہیں ان کے بعد, یعنی مسلمان, عاقل, بالغ, فلاں فلاں, یہ ساری مرد ہو, اس کے بعد فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے, اب یہ جملہ سننا ذرا, پہلی شرط یہ ہے الاجتہاد فی الاحکام الشرعیہ. احکام شرعیہ میں تمہارا حکمران مجتہد درجے کا ہونا چاہیے, اس کو معلوم ہونا چاہیے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, قرآن حدیث پڑھ کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام خود سمجھ کے تم پر پہنچا سکتا ہو. یہ پہلی شرط ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیے اس صدر کے بارے میں جس نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ سود کے حلال ہونے کی کوئی شک نکالے, میں ان سے التجا کرتا ہوں, میری گزارش ہے کہ سود کے حلال ہونے پر کوئی ایک آدھ شک تو پیدا کریں آپ. ابھی گزرا وہ جس کے نام میں 2 جمپ آتے تھے, سمجھ آ رہی کہ نہیں, وہ مم کر کے 2 جمپ آتے تھے جس کے نام میں, وہ آپ کا صدر رہا ہے جناب. اور صدر پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو کے علماء کو, عوام کو کہہ رہا ہے کہ علماء سے گزارش ہے کہ سود کے حلال ہونے پر کوئی شک نکالیں آپ. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, نمبر 1. نمبر 2, دوسری شرط اس کی ان یکون بصیرا بامر الحروب وتدبیر الجیوش. امام ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے اس کو اتنی بصیرت ہو کہ انٹیلیجنس اور وزارت خارجہ کے جتنے اس کے معاملات ہیں وہ صحیح بصیرت کے ساتھ اس کو حل کر سکتا ہو. بھئی پوری دنیا دے نال ٹکر کیویں لینی ہے, چلنا کیویں ہے, کس سے کیا لینا ہے, کس کو کیا دینا ہے, وہ سیاسی بصیرت اس کے اندر ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے حکمرانوں میں لین دین کی جتنی صلاحیت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ عالمی بینکوں سے قرض لینا کیسے ہے اور ان کو عوام سے وصول کر کے سود دینا کیسے ہے, یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے. یہ دوسری شرط ہے ان کی. تیسری شرط دیکھیے, فرماتے ہیں ان یکون لہ قوت, حکمران تمہارا ایسا قوت والا ہونا چاہیے, اس کے گوڈے گٹے جو ہے نا وہ ایسے قائم ہونے چاہیے کہ شرع کی حدود, مثال کے طور پہ کوئی زنا کرتا ہے, کوئی قتل کر دیتا ہے, اس طرح کی حدود جتنی ہیں وہ ساری کی ساری نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور یہ لتا کمڑیاں نہیں چاہیے دیا, جس وقت شرع کا حکم نافذ کرنے کی بات آئے کہتے ہیں بڑا ظلم ہو جائے گا, شریعت کا حکم بڑا سخت آ گیا ہے, یہ کہیں اس کا. اور آپ دیکھیے نا کتنی سزائیں ایسی ہیں جو اس وقت بغیر نفاذ کے پڑی ہیں. اور میں کیا بتاؤں آپ کو, وہ جہاں سزا بنتی نہیں اس کو سزا دے دی جائے, اس کو پھانسی لٹکا دیا جائے, وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جنازے بڑا کر کے پھانسی والوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے, دیکھو تم نے اس کو پھانسی دی ہے, ہم نے اس کو عزت کیسے دلوائی ہے. تسی پاویں 29 تاریخ نو جنازے ان لٹکا چھڈو, پاویں 29 فروری تسی ان لٹکا چھڈو, بھئی نہ کدی اس کا دن آئے گا, نہ اس کو دنیا یاد کرنے والی رہ جائے گی. لیکن آپ اللہ کی قسم, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا محافظ تھا. آپ دیکھیے اس نے سرکار کی حفاظت کی, اللہ رب العالمین جل وعلا نے عزت اس کو ایسی عطا فرمائی. 29 فروری کوئی نہیں آندی لیکن وہ دور سا آ جاندہ ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سیاسی بصیرت سے آری لوگ ہیں نا, بصیرت ہی نہیں ہے. اچھا, ایک شرط اس کی یہ ہے عادل ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, بالغ ہو, مرد ہو, آزاد ہو, نافذ الحکم ہو. حکم یعنی احکام اسلامیہ نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. جس کے اندر احکام اسلامیہ نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ اس کو اپنا حکمران مقرر کر لیتے ہیں. اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ جناب والا حالات آپ کے یہ ہیں, گلیاں آپ کی بن رہی ہیں, کاغذوں کے اندر ایک گلی جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو توڑ بھی دیا گیا, دوبارہ بنا بھی دیا گیا, بنا کے دوبارہ جناب والا حکومتی خزانے سے اس کے پیسے وصول بھی کر لیے گئے. کیا بتاؤں کس کس کے پاس گئے ہیں, میرا منہ کھلان دے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آخری بات, ایک 2 منٹ مجھے دینا, یہ میں اب آپ کو عالمی سطح کا اس بات کا جواب دینے لگا ہوں. آپ مسلمان ہیں نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی چل رہی تھی, اس وقت جو لین دین ہوتا تھا, کیا اس وقت تجارت نہیں ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی. لیکن وہ تجارت کیسی تھی؟ وہ تجارت چلتی تھی درہم اور دینار پر, یعنی سونے کی اشرفیوں پر, چاندی کی اشرفیوں پر. سوال صرف اتنا ہے, آپ میں سے کوئی بندہ تلاش کرنے کی کوشش تو کرے کہ یہ عالمی سطح پر جو کرنسی مقرر ہوئی ہے ڈالر, یہ کب ہو گئی؟
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ سننا، تحقیق اس کے بارے میں یہ ہے، یہ جو مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں 1924 میں، دل تھام کے تھوڑا سا مہربانی کرنا، غصہ نہ کرنا، اس گال نو قبول کرنا، اس لیے کہ جو بات ہوئی ہے میں سیدھے لفظوں میں وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سن 1924 میں جس وقت پورے یہ گورے گورے مل کے، برطانیہ وغیرہ یہ سب نے مل کے خلافت عثمانیہ کو توڑا، سقوط خلافت ہوا۔ سقوط خلافت کا مطلب ہے خلافت عثمانیہ ٹوٹی، خلافت ختم ہو گئی، اور حرمین شریفین کا حکمران آل سعود کو مقرر کیا گیا۔ تو اس وقت یہ سمجھیے کہ اسلامی اقتصادی نظام، اسلامی سیاسی نظام اور اسلامی معاشرتی نظام جتنا تھا وہ سارا کا سارا ختم کر کے گوروں نے آپ کو کچھ 6 کے قریب تحفے دیے۔ توجہ ہے؟ کتنے تحفے دیے آپ کو؟ 6۔ کتنے جناب؟ 6۔ نمبر 1، پہلا تحفہ گوروں کا آپ کے لیے، سود حلال ہے۔ سمجھ، یہ آپ سرچ کیجئے، یہ آپ تھوڑا سا جائیے انٹرنیٹ کی دنیا میں، آپ تو ہم سے زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، تو ذرا اس سطح پر بھی آئیے۔ سب سے پہلا جو انہوں نے آپ کو تحفہ دیا وہ تھا سود کا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا قانون ہے ہر ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، ہر اسلامی ملک میں ایک قومی بینک ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ بیت المال ختم، قومی بینک، نمبر 1۔ نمبر 2، نمبر 3، انہوں نے کہا کہ تیسرا یہ ہے آپ کے لیے کہ یہ جو قومی بینک ہوگا، جس کو جتنی ضرورت پڑے گی یہ اپنی ضرورت کا مال وہاں سے وصول کرے گا، قرضہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، 3 ہو گیا۔ نمبر 4، انہوں نے کہا جی کہ یہ درہم دینار ختم، یہ چوتھا تحفہ ان کا آپ کے لیے، یہ اب کرنسی کے طور پہ آپ کے لیے یہ نوٹ چلے گا، آپ نے یہ نوٹ چلانا ہے، یہ آپ کی کرنسی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرنسی۔ تھوڑی توجہ فرمائیے گا، میں اس پر تبصرہ کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ کو تو پڑھنے کی توفیق نہیں نہ ہوئی آج تک اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جی۔ یہ رسید تھی، یہ کرنسی، یہ چوتھا تحفہ۔ 5واں تحفہ انہوں نے آپ کو دیا آئین کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا دیا؟ آئین۔ یہ 5واں تحفہ تھا۔ اور 6واں تحفہ ان کا آپ کے لیے تھا جمہوریت کا۔ یہ 6 تحفے آپ کو دیے اسلامی نظام کے متبادل گوروں نے، اور جو نیا اسلامی ملک قائم کیا گیا اس کے اوپر سمجھیے کہ یہ نظام آگے چلایا گیا۔ میں 2 پر تبصرہ کرتا ہوں، صرف 2 پر، باقی 6 ہے نا ٹوٹل، 4 پر تبصرہ نہیں کرتا، وقت کم ہے اور بھی بڑا مختصر سا۔ درہم دینار ختم کر کے یہ بات کہی کہ یہ آپ کی کرنسی ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ اس کے اوپر جا کے ایک عبارت پڑھیے گا، آپ کا آخری نوٹ جو ہے 10 کا ہے، 10 سے لے کے 5000 کے نوٹ تک ایک عبارت یہاں پر لکھی ہوتی ہے، بینک دولت پاکستان، بینک دولت، قومی بینک۔ میں نے ابھی آپ کی توجہ دلائی، 6 تحفوں میں سے ایک تحفہ بینک، قومی بینک، بینک دولت پاکستان۔ یہ دولت پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عوام کا جتنا سرمایہ ہے سونے چاندی کی صورت میں، یہ وہاں جمع ہو جائے گا پاکستان کے بینک میں، قومی بینک میں، اور وہاں سے آگے آپ کو ایک رسید دی جائے گی۔ ٹھیک؟ اب یہ آگے جملہ سننا، 100 روپیہ، بینک دولت پاکستان 100 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ حامل حاضہ، حامل حاضہ کا مطلب یہ ہے جس بندے کے پاس یہ نوٹ ہوگا، یہ رسید ہوگی، جس وقت قومی بینک میں جا کے یہ بندہ یہ رسید پیش کرے گا تو آپ کو قومی بینک جو ہے وہ جو آپ کا سرمایہ سونے چاندی کی صورت میں وہاں پر پڑا ہے وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ ٹھیک؟ انہوں دوبارہ پڑھنا کار جا کے، بینک دولت پاکستان حامل اعضاء کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ یہ رسید رکھیے اور اس رسید کو لے جا کے آپ نے قومی بینک میں دینا ہے، جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو میں تو ان کہنا بڑے بڑے تو ہی سرمایہ دار ہو، تو ہی جا کے قومی بینک دے اندر جا کے 100 روپیہ رکھ، میرا سونا دے ہوئے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرا سونا دے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے وہ گیا آپ جہاں جانا تھا، وہ آپ سے لے کر انہوں نے جن جن کو دینا تھا نا وہ اوپر چلا گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی مسئلہ سمجھیے۔ اچھا، مسئلہ اب یہ بھی ہے، یہ دیکھیے اس کو آپ نے، یہ اب شرعی مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگوں، آپ نے اس کو کرنسی بنایا، حالانکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو علماء کا یہ فتویٰ تھا کہ یہ کرنسی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ کاغذ کرنسی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، موازنہ ثمن قیمت بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کا جو اصل تھا، اصل وہ تو بڑا ہے بینک کے اندر، ٹھیک، اصل ثمن تو وہ تھا، قیمت تو وہ تھی، لیکن یہ تو آپ کا نہیں ہے، یہ تو بینک نے آپ کو رسید دی تھی کہ جناب یہ آپ کی رسید ہے، آپ مانگیے گا ہم آپ کو دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ شرع کا حکم یہ ہے کہ جس شے پر آپ کا قبضہ نہیں ہے، جو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ اس کو آگے نہیں دے سکتے۔ اب شریعت کا حکم اگر مانا جائے تو یہ شے اگر مثال کے طور پہ میں کسی کو دوں تو اس کے لیے ویلڈ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ خود میری نہیں ہے،
یہ تو بینک کی رسید ہے. اب میں مثال کے طور پہ یہ رسید اپنے سے آگے آپ کو دے دوں, میں خود اس کا مالک نہیں تھا تو آپ اس کے مالک کیسے ہو جائیں گے؟ شرع کہتی ہے جو شے آپ کی ملکیت میں نہیں آئی وہ آپ آگے کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن آپ نے اس کو کرنسی بنا لیا. ٹھیک ہو گیا؟ اے بصیرت تھوڑی جی تواڈی توجہ. ایک بات ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کو دیا آئین. آئین کی جو شکیں قرآن حدیث کے موافق ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن دوسری شکیں اس کے بارے میں کلام ہے, وہ ائمہ کرام کی باتیں ہیں, وہ سارے کے سارے ان کو چاہیے وہ اوپر والی سطح پر بات کریں. لیکن گزارش ہے, دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں جن کا اپنا آئین ہی کوئی نہیں. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. نمبر 1 برطانیہ, نمبر 2 اسرائیل. ان کا اپنا آئین ہی کوئی نہیں. آپ مقدس آئین کے تحت ہیں سارے, اور یہ جو پوری دنیا کا نظام اس وقت چلانے والے, ان کے پاس اپنا آئین ہے ہی کوئی نہیں. یہ آئین کے بغیر, یہ آئین کے پابند نہیں ہے, اس لیے آپ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خلاصہ کلام ساری گفتگو کا. ابھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کرنے والی تھیں. اب ڈالر کے بارے میں بھی رہتا تھا کہ عالمی سطح کی کرنسی کیسے ہو گیا. اے رات 4:30 بجے تک نیند اس وجہ تو نہیں آئی کہ ساڑھے نال ہویا کی ہے. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا اس قوم پر رحم فرمائے. آپ کا وقت ختم ہوا, مگر باتیں ابھی بہت ساری تھی آپ کے ساتھ کرنے والی. صرف یہ ہے خلاصہ 2 ہی باتیں ہیں. نمبر 1 کہ توکل کریں اللہ کی ذات پر, اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا رزق نہیں روکے گا. نمبر 1. نمبر 2, حکمران کا انتخاب کرتے ہوئے سوچا کریں کہ یہ اہل اسلام کا فیصلہ کرنے کا حقدار ہونا بھی چاہیے کہ نہیں. بآخر دعوانا